الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار دو عالم سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات مکمل دی ہیں۔ اس میں کوئی کمی کی بھی گنجائش نہیں ہے، زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر معاملے میں رہبری کی گئی ہے، یا تو براہ راست قرآن سے آپ کو رہبری ملے گی، قرآن میں نازل ہونے کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو کرنا ہے، اس میں آپ کو رہبری ملے گی۔ اگر وہ دونوں نہ ملے، قرآن میں بھی کوئی چیز نہیں ہے اور احادیث میں بھی نہیں ہے، تو اس وقت میں قیاس کیا جائے گا۔ اجماع امت کے لوگ ایسے علماء جو ثقہ کہلاتے ہیں، صحیح العقیدہ، ایسے علماء جن پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، جن کی زندگی اچھی گزری ہو، شریعت کے مطابق گزری ہو، تو ایسی زندگی گزارنے والے لوگ علماء اکٹھے ہو کر بیٹھ کر کسی ایک چیز پر متفق ہو جانا، مجتمع ہو جانا، اس کو کہتے ہیں اجتماع، تو وہ اس کو مانا جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو اسی صورت میں قیاس کے ذریعے سے فلاں واقعہ پیش آیا تو حضور نے ایسا کیا، تو اس سے ہم یہ بات نکال کر ہم اس کو کرتے ہیں، یہ چیز ہم کو کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ تو اس لائن سے ہم کو ہر چیز مل گئی، کوئی چیز چھوٹی نہیں۔ سال کے 365 دن عیسوی حساب سے اور پھر عربی حساب سے جو تعلیمات ہیں، عربی مہینوں کے حساب سے وہ تعلیمات بھی ہم کو مل گئی ہیں، اور ہر چیز میں رہبری کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ہم کو کیا کام کرنے ہیں۔ سال کا اگر شروع ہو رہا ہے تو اس وقت میں کیا کرنا ہے۔ شریعت میں عیدیں کون سی ہیں، خوشی کے مواقع کون سے ہیں، وہ بھی بتا دیے گئے۔ عید خوشی کا جو دن ہے، عید المؤمنین، جمعہ کو مومنین کی عید کا دن کہا گیا ہے، اور اس سے ہٹ کر عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ عیدیں ہیں، اور موقع بموقع بشارتیں دی گئی ہے اور ہدایات دی گئی ہیں کہ فلاں وقت میں فلاں کام کرو، تم کو اس کے بدلے میں اتنا ثواب ملے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے آپ کے اس عمل سے، یہ بات اس میں بتائی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ساری تعلیمات ملی ہے۔ یہ بھی آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، ہم لوگ مسلمان ہر مذہب کے ماننے والوں کا جو طریقہ ہے، ان کے جو خوشی کے مواقع ہیں، عیدین جس کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں، اس کو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ مثلا وہ پتنگ اڑانا، یہ ہماری عید نہیں ہے، ہمارے خوشی کا موقع نہیں ہے، لوگ کر رہے اور ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں۔
ہولی کھیلنا، رنگ ڈالنا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ دوسرے لوگ کر رہے ان کی شانہ بشانہ ہم لوگ بھی کر رہے، پٹاخے چھوڑ رہے دوسرے لوگ بھی کر رہے، ان کی تو ایک اپنے ایک مذہبی رسم ہے، اس کو پورا کر رہے وہ لوگ، تو ہماری مذہبی رسم تو نہیں ہے لیکن ہم بھی شریک ہو رہے، یعنی غیروں کی عیدوں میں ہم شریک ہو رہے۔ کبھی آپ سنیں اپنی زندگی میں کہ ہماری عید الاضحیٰ کے دن وہ لوگ قربانی کرے؟ سنیں کبھی؟ عید الفطر کے دن گھر کے اندر وہ شیر خرما بنائے، کبھی سنے آپ؟ اچھے کپڑے پہنے شیر خرما بنائے؟ نہیں سنے آپ۔ یعنی ہماری عیدوں کے موقع پر، ہماری خوشی کے موقع پر ہمارے کسی عمل کو کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ ان کے ہر عمل کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کرسمس میں آپ کیک کاٹ رہے، ناچ گانا بجانا ہو رہا، بھائی وہ انگریز لوگ کرسچنس مسلمانوں کی کسی عید میں شریک ہو رہے؟ آپ کہیں سنے کسی انگریز نے اپنے گھر میں عید الفطر کے دن شیر خرما بنایا، رمضان میں روزے رکھے؟ سنے آپ کبھی؟ نہیں۔ یعنی ہماری کسی عید میں، ہمارے کسی خوشی کے موقع پر وہ لوگ شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ بے پیندے کے ادھر بھی لڑک رہے، ادھر بھی لڑک رہے، ادھر بھی لڑک رہے، ادھر بھی لڑک رہے۔ کیا طریقہ ہے؟ اسلام مکمل مذہب ہے، آدھا مذہب نہیں، پونا مذہب نہیں ہے، مکمل مذہب ہے۔ اسلامی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں، اور ایسی تعلیمات ہے جس پر عمل کرنے کے بعد انسان سرخرو ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، دنیا میں بھی سنورتا ہے، اور آخرت میں کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اور بہت سے عید کے مواقع ہیں، آپ دیکھا دیکھی کرتے چلے جا رہے، اگر کوئی بولا تو اس کے خلاف بول رہے، گھر میں لڑائی جھگڑا۔ اچھا بچے اگر کر رہے تو باپ بھی برابر کے شریک ہے، پٹاخے خریدنے کے لیے پیسے دے رہے، سمجھانے تیار نہیں ہے، پتنگ اڑانے کے لیے پیسے دے رہے، سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایسا کام جس سے نقصان کا اندیشہ ہو، ایسے کام سے اسلام نے بچایا ہے۔ آپ جب پٹاخوں کی عید کے بعد دوسرے دن اخبار میں پڑھیے کتنے لوگ جل کے آ جاتا، کہاں کہاں کتنے گھروں کو آگ لگی وہ بھی آ جاتا، اور پتنگ جب اڑاتے ہیں اور اس کا جو مانجا ہے، دھاگا ہے، اس کی وجہ سے کتنے پرندے مر گئے، اور کتنے لوگ شارٹ لگ کے مر گئے، پتنگ لوٹنے کے لیے گئے چھوٹے چھوٹے بچے، اور وائر کا کنیکشن لگ گیا، کرنٹ کا شارٹ ہو گیا، مر گئے کتنے لوگ ایسے۔ اور ہم لوگ کرتے جا رہے۔ اور یاد رکھیے جس چیز کی محبت دل میں ہوگی قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں جس سے محبت رکھو گے قیامت کے دن انہی کے ساتھ تم کو اٹھایا جائے گا۔ نام مسلمانوں کا ہے لیکن طریقے دوسروں کے، شادی بیاہ کے موقع پہ بھی ایسے ہی ہے۔ آپ غور کریے، سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے بیٹھ جائیے، بیٹھ کے سوچئے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کی عیدوں میں برابر کے شریک ہو رہے، پتنگ اڑا رہے، اور پھر دوسرے اور بھی بہت سے کام کرتے جا رہے ہیں، اور نیا سال، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی مبارکبادی دے رہے، اور اس رات میں کروڑوں روپے کی شراب فروخت ہوتی ہے، شراب بیچی خریدی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شراب کا بیچنے والا بھی گنہگار ہے، شراب کا خریدنے والا بھی گنہگار ہے، شراب کا پینے والا بھی گنہگار ہے۔ شراب کا نشہ جب تک ہوتا ہے اس وقت تک اس کی کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی، اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ کیا چاہیے ہم سب ان کو؟ پوچھیے کیا ہونا ہے؟ دلکش کے ابا کو کیا ہونا ہے؟ کہ تو پوچھیے ہم سب
ہاں بیٹھو بولو، پھر بچے کو لے کے بیٹھو بولو۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یاد ہے؟ بھول گئے؟ شراب کے بارے میں۔ شراب کا جو نشہ ہے نا، نشہ کرنے کے واسطے کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا، پیسے دے کے شراب خرید رہے، پی رہے، اور پھر ہوٹل بک ہو رہی اس میں، اور روڈوں پہ ناچ گانا، جیسے ہی 12 بجے بس روڈ پہ ایک دوسرے کے ہاتھ ملا رہے۔ اور کون شریک ہے اس میں؟ زیادہ تر مسلمان علاقوں میں جا کے دیکھ لو آپ، مسلمانہ بھی شریک ہے۔ ٹینک بند بند کر دینا پڑ رہا، حسین ساگر کا کٹا اس دن بند کرنا پڑتا، اوپر سے جو فلاور برج ہے نا، جو پل وغیرہ بنائے گئے ہیں، وہ بھی بند کر دینا پڑتا۔ پی کے نشے میں دھت، پتہ نہیں کدھر کی گاڑی کدھر موڑ دے، کون مر جائے نہیں معلوم، پولیس کا کام ڈبل ہو جاتا اس دن۔ یہ خوشی کا موقع۔ شراب کو ام الخبائث کہا گیا، ام الخبائث، خبیث چیزوں کی، گندی چیزوں کی ماں بتایا گیا ہے شراب کو۔ اور نشے میں جو چاہے بولو، جیسا چاہے کرو۔ اب رقص، سرور کی محفلیں، ناچ گانا باجا، اور گاڑیوں پہ آوازیں نکال لیتے، پکار لیتے، کر لیتے جا رہے۔ یہ نہیں ہے اسلام میں، اس کی تعلیم نہیں دی گئی اسلام کے اندر۔ اسلام میں تو یہ بتایا گیا کہ دیکھو سادی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو جس سے آپ کا رب راضی ہوتا، اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ عیسوی جو ہوتی ہے نا، عیسوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ عیسوی تاریخ شمار کرنے لگے، ہجرت سے ہجری تاریخ شمار کرنے لگے، کیونکہ ایک اسلامی تواریخ ہونا چاہیے۔ اور صرف مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں نہیں ہے، بلکہ اور بھی مذاہب میں ہیں۔ آپ تیلگو کیلنڈر نکال کے دیکھیے، آپ اس میں اور کھانا بنا ہو رہتا، اس میں ان کی تاریخیں لکھی ہوئی رہتی، اگادی سے حساب رہتا ان کا۔ تو ساری تاریخیں اپنے اپنے حساب کے مذہب کی بنا لیے، لیکن سب سے اچھی جو تاریخ ہے وہ ہجری تاریخ۔ چاند دیکھو، مہینہ شروع، اور پھر جیسے ہی دوسرا چاند دیکھو پرانا مہینہ ختم۔ اس طرح سے تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ اور یہ انگریزی حساب سے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ان کی اب نہیں مانتے۔ اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ان کی تعلیمات جو تھی وہ تعلیمات میں رد و بدل کیا گیا، کمی بیشی کی گئی ہے۔ اب ہمارا اپنا مذہب آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ساری پرانی آسمانی کتابیں منسوخ کر دی جاتی ہے، اب کوئی اس کی تعلیم نہیں چلے گی۔ ہاں، اس کو ہم تسلیم ضرور کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے برابر اس میں شریک نہیں ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات کا بھروسہ نہیں ہے۔ کون سی تعلیم اچھی ہے، کون سی خراب ہے، کس میں غلط ملط کیا گیا نہیں معلوم۔ اب ہمارا خود ایک نظام ہے، ہماری خود ایک تعلیم ہے، تعلیمات ہیں قرآن کے ذریعے سے ہم کو جو ملی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے پہلی آیت میں ہی فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، یہ بتایا گیا۔ تو دوست اور بزرگوں، اب یہ آج 26 تاریخ ہے، اور اس کے بعد پھر آنے والا جو دن ہے وہ 2-3 دن کے بعد پھر جنوری شروع ہو رہا۔ اس رات میں ہمارے بچے، نوجوان بچے اب دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے، 12 بجتے سیٹیاں بجنا شروع، پٹاخے پھوڑنا شروع، شراب پینا شروع، رنگ ریلیاں۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے، حرام۔
اچھا، یہ جو سال جو شروع ہوتا یا تو صبح سے شروع ہونا یا تو رات سے شروع ہونا، بیچ میں 12 بجے رات سے شروع ہے، ذرا اس پہ بھی غور کر کے دیکھو۔ بنانے والے جو دل میں آئے بناتے چلے جائیں۔ بے رات کب سے شروع ہوتی؟ سورج غروب ہوا تو رات شروع ہوئی، سورج طلوع ہوا تو دن شروع ہوا۔ اب یہ رات کے 12 بجے سے دوسرا دن شروع ہو رہا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ اس پہ بھی ذرا غور کرنا۔ یعنی جو منمانی کر سکتے پوری کر رہے۔ اگر اصول کے حساب سے دیکھا جائے، طریقے کے حساب سے دیکھا جائے، تو مغرب سے جیسے ہمارا اسلامی نظام ہے، مغرب میں چاند نظر آیا، سورج غروب ہوتے ہی ہم تراویح پڑھ رہے رمضان کی۔ اب دوسرے دن ہم عید منا رہے، ہمارا عربی مہینہ شروع ہو رہا، لیکن عیسوی مہینے کا جو سال کا جو مسئلہ ہے وہ 12 بجے رات سے دن شروع ہوتا، یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد پھر جو رات کا آخری حصہ ہے وہ دن میں شمار ہے۔ بہرحال جو شروع زمانے سے کرتے آ رہے چلتے جا رہا اس میں سے، اب کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے۔ اب ہم لوگ بھی اٹھو بولے تو اٹھ رہے ہیں، بیٹھو بولے تو بیٹھ رہے ہیں۔ اب وہ لوگ بولے کہ اسلامی طریقے کو ایسا نہیں منانا، ایسا کرنا، اس میں بھی شیخ نکالتے، نکال کے بولتے نہیں پہلے ایسا تھا بھائی، اب حالات بدل گئے، اب کے حساب سے ایسا کرنا۔ ایک مرتبہ ہندوستان کی آزادی کے وقت میں، ہندوستان آزاد ہو گیا، پڑوسی ملک بھی بن گیا، ہندوستان بھی بن گیا، اور وزیر تعلیم تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ ابوالکلام آزاد کے پاس قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کے جا کے بولے دارالعلوم دیوبند کی جو سند ہے اور باقی جو سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے بچوں کو، اس کو علی گڑھ یونیورسٹی کا جو MA BA وغیرہ جو کیے ہیں نا، اس کے مماثل قرار دیا جائے، اس کے برابر درجہ دیا جائے۔ اب وہ تو چاہتے تھے کہ مدرسوں کو بھی اس کے اپنے لپیٹ میں لانا۔ اب وہ گئے، جانے کے بعد ان کو موقع اچھا ملا، انہوں نے کیا کرے سب لوگوں کو جمع کرے، علماء وغیرہ سب جمع کرے کہ میٹنگ رکھے۔ میٹنگ کے اندر یہ بتائے کہ بھائی دیکھو حالات کے حساب سے بہت سے مسائل بدلنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، لمبی چوڑی تقریر۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی بھی تھے اس میں، تو ان کے پاس گئے قاری طیب صاحب۔ اب سب علماء محسوس کر رہے ہیں کہ ابوالکلام آزاد ذرا رانگ سائڈ جا رہے ہیں۔ اب حالات کے حساب سے بولے بدلنا، نیا مذہب، نئی چیزیں آنا، یہ بات آ رہی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے سو قاری طیب صاحب جا کے علامہ سلیمان ندوی صاحب سے کہنے لگے حضرت کچھ بولیے، آپ سنتے جا رہے جب سے آپ۔ بولے نہیں، آپ رہتے پر میں کیسے بولوں، آپ دارالعلوم دیوبند کے محتمی میں، آپ جائیے آپ بولیے۔ تو انہوں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنے لگے۔ پہلے تو تمہیدی کلمات ان کے ہوئے، اس کے بعد کہا کہ بھئی چیز تو وہی دی جائے لیکن پڑیا بدل کر دی جائے۔ دینا تو ہم کو وہی ہے لیکن اس کے لیے پڑیا بدلی جائے، اس کے لیے ہم شیشی نہیں لائیں، اس میں وہی ڈال کے دینا ہے، دوسری چیز ڈالنا نہیں ہے۔ تو اگر دوسری چیز ڈالیں گے تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا کہ مذہب جو ہے نا وہی رہے گا، اسی کو فالو کرنا ہے۔ حالات کے حساب سے تھوڑی سی تبدیلی ہم کر کے نئی شیشی لا سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہم۔ اس کے بعد جو بھی مقرر آیا وہی جملے کو لے کے تقریر کرنے لگا۔ تو ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ حالات کے حساب سے نیا زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن مسلمان ہونا، ارے ماڈرن مسلمان کب ترقی کرے بتاؤ؟ ایک ماڈرن طرح کے اس میں گئے تو پھر دوسرے ماڈرن میں پھنس رہے، اب دوسرے سے گئے تو تیسرے میں پھنس رہے۔ اب دیکھ لو موبائل فون کو دیکھ لو، اب ماڈرن زمانے کے حساب سے موبائل فون ہونا بولے اس سے پہلے ایک سافٹ ویئر اس میں ڈالے، اس کے بعد یوٹیوب آیا، اس کے بعد پھر انسٹاگرام آیا، اس کے بعد فلاں آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، بڑھتے جا رہے، اب دنیا کا پورا نظام چوپٹ بنا ہوا اس وقت۔ مرد بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے، اور ایسے بوڑھے کھوسڑ 80 90 سال کے۔ اذان ہو گئی دیکھ رہے، یوٹیوب دیکھ لیتے بیٹھے رہے، اب سب بکواس اس میں، اور سچائی نہیں ہے اس میں۔ بولے یوٹیوب میں بولا بھائی،
واٹس ایپ یونیورسٹی میں ہم پڑھے، اس کو بولے واٹس ایپ یونیورسٹی بنا لیا، اس کو اتنا بڑا درجہ دے دیا، بولے اس میں آیا یہ کر سکتے کہتے ایسا فلاں ہے۔ ارے اس میں دہریہ قسم کے لوگ ہیں، جاوید اختر کے ویسے کتنا بدماشی کی باتیں کر رہا تھا اللہ میاں ایک چھوٹے بچے سے، 28 سال کے بچے سے 80 سال کے بڈھے کو شکست دلائے اللہ تعالیٰ۔ کیسے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں بات ڈالے، کچھ نہیں بن پڑا، اور وہ دینی مدرسے میں پڑھے سو بچے کو جاوید اختر صاحب بول رہے کہ ذرا انگریزی ہلکی استعمال کرو، نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ہمارے ہندوستان میں ایسے لوگ نکلے ہیں پہلے بھی، قاری حضرت ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ عرب کی سرزمین میں جا کر عربی میں تقریر کرتے تھے، تو وہاں کے عرب کے لوگ ڈکشنری لے کے بیٹھتے تھے کہ ڈکشنری میں یہ لفظ استعمال کرے، اس کی میننگز کیا ہوتے۔ ایسے لوگ یہاں پہ نکلے ہمارے انڈیا میں۔ تو ویسے ہی وہ بولنے لگے کہ انگریزی الفاظ تو بڑے، ذرا اس کو دوسرے الفاظ میں، ذرا ہلکے الفاظ میں سمجھائیے، اس کو نہیں سمجھ سک رہا ہوں میں۔ تو جب تم یہ انگریزی نہیں سمجھ سک رہے تو تم قرآن کو کیا سمجھ سکتے بغیر پڑھے؟ پھر بول رہے اللہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، خود بخود بن گیا۔ ارے خود بخود تو پیدا بھی نہیں ہوا نا، بننا تو دور کی بات۔ جب میاں بیوی شادی ہو گئی، ملن ہوا، تو دنیا میں ناپاک قدر سے وجود میں آئے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ تو ایک جگہ ایسے پہلے بھی ہوئے ایسے مناظرے، یہ نیا نہیں ہے، یہ آج کل کے میڈیا کے حساب سے یعنی مشہور ہو گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے علماء ایک سے ایک مناظرے کرے، آخر میں تھک ہار کے وہ بول دیے مناظروں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ جب ان ماننے والا نہیں ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے سمجھاؤ، میں نہیں مانتا ہوں۔ ابو جہل کو اللہ ہدایت نہیں دیے، حضور کئی مرتبہ اس کے سامنے بولے تو بھی نہیں مانا۔ یہاں تک کہ چاند میں جا کے آئے، چاند میں یعنی عرش پہ جا کے آئے، وہ بولے بھی تو نہیں مانا، پورا واقعہ سنائی بھی تھا، اس کے حق میں ہدایت نہیں تھی۔ تو ہمارے علماء دیوبند نے مناظرہ کرنا چھوڑ دیا، اس کے بعد کہا اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ لیکن یہ ملحد سے جو اللہ کو نہیں مانتا، اسے ضرورت تھی، ان کو سمجھ میں آیا، انہوں نے مناظرہ کیا، اس میں ہار بھی گیا۔ تو بہرحال دوست اور بزرگوں، ایک مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرے کے اندر ایک بندہ آنے میں دیر کیا۔ اب جب آنے میں دیر کیا تو اس نے کیا ہوا، سب سے بات کریے، یہاں اعلان نہیں ہوتا یہاں پہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آنے میں دیر ہوئی تو وہاں پہ مناظرے کے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے تو پوچھا کیوں دیر سے آئی؟ تو بولے کشتی نہیں ملی۔ پھر کیا ہوا؟ بولے کیا اپنے آپ سے اندر سے لکڑیاں نکلنے لگے۔ لکڑیاں نکلنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو ٹک ٹک کی آواز آئی، لکڑی ایک دوسرے میں جوائنٹ ہونے لگی۔ اس کے بعد پھر کشتی تو بن کے تیار ہو گئی۔ اس کے بعد میں اس میں بیٹھ کے آیا تو سامنے والے بولا ایسا کیسا ہوتا؟ بھائی کوئی بڑا ہی ہوں گا بنانے والا، کارپینٹر ہوں گا، بغیر کارپینٹر کے کیسا ہوتا؟ تو انہوں بولے دیکھو جب بغیر کارپینٹر کے کشتی نہیں بن سکتی تو یہ ساری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی؟ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب ہی چاہیے۔ بغیر ایک بنانے والے کے اتنی بڑی کائنات کیسا بن سکتی ہے؟ یہ بتا دیا جواب ان کو۔ آج کل اس کے حساب سے سمجھانا آسان ہے، پہلے والے لوگ رات رات محنت کرتے تھے، محنت کر کے سمجھاتے تھے۔ اب ہم لوگوں کو علماء دیوبند کو خاص طور پہ یہ ملحدوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور پھر یہ قادیانیوں سے مقابلہ کرنا ہے، شکیل بن حنیف کے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور پھر ایسے لوگوں سے جو دین سے تھوڑا تھوڑا ہٹے ہوئے ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ سارے ایسے لوگ ہیں جن کو دین سے دور ہو گئے، اور دین سے دور ہونے کے بعد یہ لوگ لوگوں کو بھی دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہم کو چوکنا رہنا، مقابلہ کرنا ہے ان سے،
اور آج سے نہیں، اور پھر غیروں سے بھی مقابلہ ہوا، ابنائے وطن سے بھی مقابلہ ہوا۔ یہ پنڈت گیانند بول کے تھا یہاں پہ، مولانا مفتی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے ان کا مناظرہ ہونے والا تھا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد، وہ ایک کمرے میں تھا، یہ مولانا ایک کمرے میں تھے، اندر ایک بہت بڑا خان گیا، اندر خان بد خان پٹھان نہیں، دسترخوان گیا، اس کے اندر کھانا ہونا رکھا ہوا تھا۔ اب کافی چیزیں اس میں تھی اور مقدار بھی اچھی تھی اس میں، اور لے کے اندر گیا۔ جانے کے بعد آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے بعد واپس آیا تو پوچھا کہ بھائی کچھ تو بچا کیا؟ اس میں بولے نہیں، پورا کھایا ہمارے صاحب، بولے پورا کھا لیا۔ کتنے آدمی ہیں اندر؟ بولے ایک ہی آدمی ہے۔ بولے کتنے ہے؟ ایک ہی آدمی ہے، اور اچھی کوانٹٹی دبا کے کھینچے۔ بعض لوگ رہتے نا ماشاءاللہ اچھی غذا رہتی، تو یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے بولنے لگے اگر ہمارا مقابلہ ہمارے حضرت کا اس کے ساتھ کھانے میں اگر کرا دیے تو ہمارے حضرت پکا ہار جاتے، کیونکہ ہمارے حضرت اتنا کھاتے ہیں، ان جیسے اتنا کشتے پورا صاف کر کے خالی کر کے بھیجا دیا اندر سے، اب مقابلہ کیسا ہوگا؟ یہ بات سنتے سنتے حضرت تک پہنچی تو حضرت بلا کے بولے بھائی تم نے آپس میں ایسا تذکرہ کر لیا، ہم نے سنا ہے۔ کہا حضرت ہمارے دل میں آیا آپ اتنی غذا کھانے والے، اور پنڈت گیانند جی جیسو جب کمرے میں گئے، اتنا بڑا ان کے لیے ٹفن گیا تو اس میں سے تھوڑا بھی بچ کے واپس نہیں آیا، تو اس میں اگر مقابلہ ہوا تو آپ تو کھا نہیں سکتے ہو۔ تو انہوں بولے کہ بھائی مقابلہ جب کھانے کا رہا تو ہم تھوڑی کریں گے، ہاتھی کو پیش کریں گے۔ بولے کہ ہاتھی کو پیش کریں گے کھانے، اس سے مقابلہ کر رہا ہے دم تو یہ مقابلے پہلے بھی ہوئے، مناظرہ جس کو بولتے ہیں نا، جیسے جاوید اختر سے ہوا نا ابھی، یہ تو خیر آن لائن ٹی وی پہ بتایا، ساری دنیا میں ہوا ہو، اس سے بڑے بڑے مقابلے، یہ تو چھوٹا اس حساب سے چھوٹا درجے کا ہے ہمارے جو علماء کی ہے اس حساب سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات کے حساب سے شہرت دی تھی اس کو، اور وہ کرنے والے خود ہے علماء دیوبند کا بچہ، یہ ہو علماء دیوبند ہی کے بچہ ہے، اس لڑکے نے اس کا مقابلہ کیا۔ تو ایسے ملحدین بہت ہے۔ اب ملحدین جب اتنے پاورفل ہوتے جا رہے تو ہم کو کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو آپ جو سو ہیپی برتھ ڈے کس کو منانا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ شرم کرو، کچھ تو شرم کرو، سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے، گانے کی آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں گانے کی آواز آ رہی، کان میں انگلیاں رکھ لیے۔ تو پوچھا کہ اے عمر ایسا کیوں رکھا آپ نے؟ تو کہا میں حضور کے ساتھ میں اسی راستے سے جا رہا تھا، گانے کی آواز آئی تو میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی، حضور کو دیکھ کر میں نے یہ عمل کیا۔ گانا اگر آواز آ بھی رہی ہے تو انگلیاں رکھ لے کے آواز نہیں سنتے تھے، آج ڈانس گانا لگا کے ڈانس، اور بڑے بڑے آواز سے، گھر میں کوئی بیمار رہن دو، نہ رہن دو، کسی کو تکلیف ہونے دو نہ ہونے دو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسا روڈوں پہ روک رہے ہیں نا، بس روڈوں پہ پردے لگا کے، ڈیرے لگا کے، آنے جانے والوں کو تکلیف دے کے جو کر رہے ہیں نا، ویسے یہ بھی ایک ہے طریقہ پبلک کو پریشان کرنے کا۔ کیا بولے تو ہیپی نیو ایئر، اور ہمارے بچے نوجوان بچے اس میں شریک ہیں۔ ذرا ڈرو اللہ سے، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں جانا ہے، سوال جواب ہونا ہے، منکر نکیر آ کے سوال جواب کریں گے، تو اس سے ڈرو۔ ہر ایک جانے والا ہے، دیکھیں رہنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اچھے اعمال کرنا، اعمال حسنہ، اچھے اعمال کرنا جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، تو ایسے اعمال کی کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ نئے سال بول کے جنوری کی رات میں واہی تباہی، ناچ گانا باجا نہیں کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولے ذرا، ہاں بچے بھی بولے ذرا، سمجھے تم نہ تو خیر چھوٹے معصوم ہیں نہیں بولتے۔ ایک بچہ گھر میں اس کا ماحول بنا ہوا تھا کہ گھر میں تذکرہ ہوتا تھا کہ سمندر میں یا کنٹا یا پھر تالاب مچھلی پکڑتے نا،
تقریباً گاؤں والے لوگ ہیں آگے بسے سو یہاں پہ کون سے شہر کے یعنی حضور نظام کے دور کے کون ہے یہاں انڈیا نگر میں، سب وہاں سے آئے سے جینے کے واسطے ہم لوگ آگے سے کلی باتیں ہیں۔ ہاں تو مچھلی پکڑنے کے لیے گئے، دخل ڈالے اس میں۔ گھر میں تذکرہ ہوتا تھا کہ جو مچھلی اللہ کے یاد سے غافل ہو جاتی ہے وہ شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہے، شکاری کے جال میں گل میں آ جاتی ہے، بلکہ بچے گھر میں بول لیتے تھے، میاں بیوی تذکرہ ہوتا تھا۔ ایک صاحب شکار کرنے کے لیے گئے مچھلی کا، وہ بھی بڑا دیوانہ شکار رہتا، وہ شروع میں چھوٹے چھوٹے جب ہم کرتے تھے وہ بس اس کو دیکھ لیتے بیٹھ رہے وہاں پہ، ایک کاڑی لگاتے تھے، اس کو ڈنٹالا بولتے تھے اس زمانے میں، اس کے مچھلی پکڑی تو ہلتے رہتا تھا وہ، جیسے ہی مچھلی پکڑ کے لے کے گئے تو تیز نکل جاتا، کھینچے تو مچھلی آ جاتی، وہ تھا حساب کتاب۔ اب وہ اسی کو دیکھ لیتے بیٹھتا، ادھر بھی نہیں ایکتا ادھر بھی نہیں ایکتا، کب مچھلی آتی نہیں معلوم، رات ہو جاتی، 8-9 بجے تک بھی دیکھ لیتے بیٹھے رہتے۔ تو ویسے ہی ایک بندہ شکار کرنے کے لیے گیا مچھلی کا، اور شکار کر رہا تھا، اور بچہ چھوٹا تھا تو ساتھ میں لے گیا، چل بیٹا، وہ بچے کو پکڑ کے دے رہے، تو بچہ کیا کرا، لیا دوسری طرف سے چھوڑ دیا۔ اب پھر شام میں اس کو اطمینان ہوگا کہ 10-12 مچھلیاں تو مل گئے، آج کا سالن تو ہو جاتا، اور اس کے بعد جیسے ہی جو سو رسی وغیرہ لپٹ لے کے تھیلی اٹھایا تو تھیلی ہلکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے تھیلی میں۔ بولے کیا ہوا بیٹے، کیا کرے تم نے؟ تو ابو آپ جب پکڑ کے دیے تو میں دوسری طرف سے اندر چھوڑ دیا۔ ہاں ایسا کیوں کرے تم؟ ابو آپ بولے تھے نا گھر میں جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتی مچھلی، وہ مچھلی گل کو لگتی بول کے بولے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ اللہ کے یاد سے غافل مچھلی اگر ہم کھا لیے تو ہم بھی اللہ کے یاد سے غافل ہو جائیں گے، یہ سمجھ کے میں اندر چھوڑتے گیا۔ بعض بچے چھوٹے بچوں سے بھی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لے لیتے، تو بچے کا ذہن کیسا بنا دیتا۔ اب ایسا بچہ سود خور بن سکتا، ایسا بچہ رشوت خور بن سکتا، ایسا بچہ کسی کو ڈرا دھمکا کے پیسے لے سکتا، جھوٹی دلالی کر کے پیسے لے سکتا، کیونکہ اس کا ذہن بنا ہوا ہے ویسا، ماں باپ کا آپس کا تذکرے سے ذہن بن گیا اس کا۔ تو ایسے بچے ہی بڑے ہوتے ہیں تو نیک بنتے ہیں، ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے ہم جو تربیت بچوں کی جو کرتے ہیں نا، کبھی سوچتے نہیں، ہم لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، بچہ نہیں سن رہا، اس کا بھی تو دماغ ہے، بٹھا رہا دماغ کے اندر۔ جماعت والے گئے، جا کے بولے جاؤ ابا کو بلاؤ، تو وہی بیٹے سے بولے جاؤ بولو ابو نہیں ہے بول کے باپ ہی بول رہا، وہ بچہ معصوم، اس کو کیا معلوم، آ کے بولتا ابو بول رہے کہ ابو نہیں ہے کہتے ہوئے بولتا ہوں۔ اب جھوٹ سکھا رہے نا اس کو، سکھانے والا کوئی مول صاحب آئے یا کوئی ٹیچر سکھائی ان کو، باپ خود سکھا رہا جھوٹ بولنا۔ اب گھر میں جو ہے سو کچھ چیز منگایا، بچہ منگایا، ابو لے کے ہوئے تو اس کو جھوٹ بول کے چلے جا رہے، شام میں نہیں لا رہے، تو ان بولتا با ہمارے بابا بھی بخشے ہوئے، بات چکما دے کے نکل کے دیکھو جھوٹ بولے میرے کو بولتا۔ اس لیے بات ایسی کرنا جو جھوٹ نہ ہو، سچی بات کرنا۔ اگر جھوٹ اگر کسی دن ذہن سے نکل بھی گیا تو بٹے وہ نہیں لا سکا، یہ لایا دیکھو۔ تو بچوں کی تربیت کے طریقے ہوتے ہی ہیں۔ اب یہ بھی جو ہوشیار ماں باپ رہتے نا اس انداز سے کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہی بچے جا کے بعد میں چمکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس وقت میں جو چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف میں ہو رہی ہے، خاص طور پہ اس سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔